السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، کل کی مجلس میں ہم نے انبیاء اور رسولوں کے حوالے سے ابتدائی اور ضروری باتوں کا تذکرہ کیا تھا، اور آج انبیاء کی اس کڑی کے سلسلے میں پہلے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، یہ شرف ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے اس کائنات کا تصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ جی، قلم کو۔ اور قلم سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے کیا کہا؟ کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا اکتب ما هو کائن الی یوم القیامہ، وہ سب لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا۔ قلم نے لکھ دیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ اس سے پہلے آپ دیکھیں اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، اور عرش اللہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم ہے، سب سے عظیم اللہ کا عرش۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزوں کو بنایا، پیڑ پودے نباتات جمادات ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اندھیرا اور روشنی بھی بنائی۔ پہلے اندھیرا تھا یا روشنی؟ جی، پہلے اندھیرا تھا، پہلے اندھیرا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پھر روشنی پیدا کی۔ اور اسی سے ایک بات کی چیزیں اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے، اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر گرمی نہ ہو تو آپ کو آئس کریم کھانے کا مزہ نہیں آئے گا، ہے نہیں؟ سردی نہ ہو تو گرمی کا احساس نہیں، گرمی نہ ہو تو سردی کا احساس نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ وجعل الظلمات والنور، اللہ نے اندھیرا اور روشنی دونوں بنائے۔ اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے ساری چیزیں پیدا کر دی، لیکن کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان! انسان کو بنانے، اسے دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے ساری چیزوں کا انتظام کر دیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ ساری چیزیں پیدا کی جو زمین میں، اور دنیا کا یہ پورا نظام، یہ سسٹم اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ساری چیزوں کا انتظام کر دیا۔ اگلی بات، اب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب وقت آیا، بنانے کا وقت آیا، تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے بات رکھی، مشورے کے لیے؟ مشورے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے۔ اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کس کا خلیفہ؟ اللہ کا۔ اللہ کا؟ اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ لیس کمثلہ شیء،
اس کے جیسا کچھ نہیں. زمین کا خلیفہ یعنی زمین میں ایک آئے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، یعنی ایک کے بعد ایک آئیں گے. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جاتا ہے دوسرا اس کی جگہ لے لیتا. ایسے ہی زمین میں ایک انسان آئے گا، وہ مرے گا، دوسرا، اس کے بعد تیسرا، چوتھا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو فرشتوں نے کہا، جب اللہ نے یہ بات رکھی فرشتوں کے سامنے، تو فرشتوں نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ ایسی مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں جا کر کے فساد پھیلائے گی، لوگوں کا خون بہائے گی. یہ اللہ کی بات پر اعتراض تھا؟ یہ اعتراض تھا اللہ کی بات پر؟ نہیں. کیا تھا؟ اللہ سے سوال کرنا مقصد تھا، علم، جانکاری کہ اللہ تو بنا رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن ایسی مخلوق بنانے کی ضرورت کیا ہے جو زمین میں جا کر کے فساد پھیلائے گی، بگاڑ کرے گی، خون خرابہ کرے گی. کیسے پتا تھا فرشتوں کو؟ غیب کا علم جانتے ہیں. پھر جی جنات کے ذریعے، اور پہلے سے اللہ رب العالمین نے ان کے علم میں عطا کر رکھا تھا. یا بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جنات وغیرہ کی فطرت سے آپس میں لڑنے، خون خرابہ، تو دوسری مخلوقات پر قیاس کر کے انسان کے تعلق سے یہ بات رکھ دی فرشتوں نے اللہ کے سامنے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے، تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ایسی مخلوق بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہارا اتنا سا دماغ، اتنا سا، اس بھیجے میں سب کچھ نہیں آ سکتا. اور اللہ وہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا. دن بھر میں اگر ساری چیزیں ہم ملا لیں، نماز اور اذکار سب ملا لے، ایک بندہ دن بھر میں کم سے کم 300 مرتبہ اللہ اکبر کہتا. اللہ سب سے بڑا. تو کیا کہا؟ میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بہرحال اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کی، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے اللہ نے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ الفاظ استعمال، کہیں تراب کہا، کہیں طین کہا، کہیں صلصال کالفخار کہا. یہ مختلف یعنی مٹی کے مجموعے کو اللہ رب العالمین نے لیا اور پھر اس کے ذریعے آدم علیہ السلام کی تخلیق کیا. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر ہم نے اپنی روح پھونکی، یعنی اس کے اندر پھونکا تو آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے. اب آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں علم سکھایا. علم سکھایا کس کا؟ کلہا، ہر چیز کا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام بتا دیا، اللہ نے علم دے دیا. پھر انہی فرشتوں کو بلایا جن فرشتوں نے اللہ کے سامنے بات کہی تھی اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت. تو اللہ نے بلایا اور ایک امتحان ہوا. یہ امتحان کا سلسلہ وہیں سے چل رہا. فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ فلاں 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 چیزیں، ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. انسان کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے. فرشتے گنہگار نہ ہونے کے باوجود اپنی لمٹ میں رہتے، اور انسان گنہگار ہونے کے باوجود ہمیشہ لمٹ کراس کرتا رہتا ہے، ہمیشہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. تو جاننے والا، حکمت والا ہے کہ تو نے ان ساری چیزوں کا کیا نام رکھا ہے، تو نے آدم کو کیوں پیدا کی. اللہ نے آدم سے کہا آدم نام بتائیے. آدم علیہ السلام نے فٹافٹ ساری چیزوں کے نام بتا دیے. تب اللہ نے کہا فرشتوں سے الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کا غیب میں جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے. آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری اور فضیلت عطا ہو گئی. اب آدم علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر اللہ نے تذکرہ دیکھیں، سورہ بقرہ میں کیا ہے، سورہ آل عمران میں کیا ہے، سورۃ المائدہ میں کیا ہے، سورۃ الاعراف میں کیا ہے، سورہ طٰہٰ میں کیا ہے، اور تقریباً 19 جگہوں پر اللہ نے قرآن میں آدم علیہ السلام کا نام لیا. آدم علیہ السلام کو ایک فضیلت، ایک مقام اور ایک برتری اللہ نے عطا کر دی علم کی بنیاد پر. پھر انہی فرشتوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انہی فرشتوں سے اللہ نے کہا اسجدوا لآدم. ابھی اگلی بات ہے آدم علیہ السلام کے تعلق سے.
کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، کیا کیا؟ فسجدو، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس فرشتہ تھا؟ کیا تھا؟ جن تھا۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ صرف ایک ہی آیت کو سامنے رکھ کر کے کسی بھی مسئلے کا فیصلہ نہیں کرو۔ جیسے یہ علی مرزا ٹائپ کے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دلیل کے ذریعے آپ کو کہیں گے دیکھو دیکھو یہ حدیث میں ہے نا، حدیث میں ہے یہ، تو بھئی ایک حدیث سے فیصلے نہیں ہوتے، ایک آیت سے اگر فیصلہ کرو گے تو آدم، فرشتوں کو اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے ہم نے کہا اسجدوا لِآدَمَ، آدم کا سجدہ کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب جو اللہ تعالیٰ یہ استثناء کر رہا ہے، ایکسیپشن جو اللہ ذکر کر رہا ہے، وہ کس کا کر رہا ہے؟ وہ کس کا کر رہا ہے؟ ابلیس کا، اور ابلیس فرشتہ نہیں ہے۔ دوسری آیت اللہ نے کیا کہا؟ کان من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا، سورۃ الکہف کے اندر۔ اچھا اب اگر یہ بھی مان لو کہ جناتوں میں سے تھا، چلو ٹھیک ہے، مان لیا، حقیقت بھی یہی ہے، تو اگلی بات اللہ تعالیٰ نے حکم تو فرشتوں کو دیا تھا، پھر ابلیس کا تذکرہ کیوں کر دیا؟ ابلیس کا تذکرہ کیوں کیا؟ حکم کس کو دیا تھا؟ فرشتوں کو۔ ابلیس کا ایکسیپشن کیوں کیا اللہ نے؟ کس نے سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نہیں کیا بھائی، فرشتوں کو حکم تھا، ہم نے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ کیا حکم اس کو بھی تھا۔ سورۃ الاعراف کی آیت میں اللہ نے کہا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو فرشتوں کو حکم تھا، لیکن اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل تھا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ یہاں ایک اور قاعدہ ہے کہ فیصلے اکثریت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، فیصلے اکثریت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ اگر 10 لوگ ایک طرح کے ہوں اور ایک بندہ الگ ہے تو گویا کہ اس حکم کے اندر وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ جیسے اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنو، اب آمنو یہ مذکر کا صیغہ ہے، یہ مذکر کا صیغہ، اس میں عورتیں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو مردوں کو چونکہ اللہ نے قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے ذمہ دار کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے بات رکھی، ورنہ اس آمنو کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں جیسے مرد شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابلیس نے انکار کیا، انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ استکبر، کیا؟ تکبر۔ دنیا کا سب سے پہلا گناہ کیا؟ تکبر۔ اللہ کو ذرہ پسند نہیں ہے، ذرہ بھی پسند نہیں اللہ کو۔ اللہ نے کہا ابا، انکار کیا اس نے، اور انکار کرنے کی وجہ کیا؟ واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ پتہ کیا چلا؟ تکبر انسان جب اپناتا ہے، یہ تکبر اسے کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ کفر تک۔ یہ تکبر اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے تکبر سے بچیے۔ اور دنیا کا سب سے پہلا گناہ جو کسی نے بھی کیا وہ کیا ہے؟ تکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے کہا کہ میں نے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، وہ کیا کہتا ہے؟ دلیل، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، اپنے منہ میاں مٹھو ہیں، میں بہتر ہوں۔ بھائی تو بہتر ہے تو بہتری کی بنیاد کیا ہے؟ اچھا دلیل دے رہا، کیا؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اب اللہ نے یہ کہا کہ آگ بہتر ہے مٹی سے، کیا کیا اس نے؟ اپنا چھوٹا سا دماغ لگایا۔ انسان جب فائدے پہ آتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں، وہ کوا بھی حلال کرتا ہے نہیں؟ انسان کا جب فائدہ ہو تو کیا سوچتا ہے، سود بھی حلال ہو جائے، یہ والا بھی حلال ہو جائے، میرا فائدہ اس میں، اس لیے کہیں سے تو کچھ راستہ نکلے۔ تو اب اس نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا بتاؤں؟ تو اپنی طرف سے قیاس لگایا اور ایک اندازہ کیا، کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ بہتری کی بنیاد کیا ہے؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کا کام کیا ہے؟ بھڑکنا، اوپر جانا، اٹھنا، اوپر کی طرف جانا۔ اور زمین، یہ مٹی، یہ زمین پر ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے، پیروں کے تلے رودی جاتی، اس کی کیا اوقات؟ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ پل بھر میں چیزوں کو تہس نہس کر دینا۔
اور مٹی کا کام اگانا، ترقی دینا، چیزوں کو ابھارنا، اوپر لے جانا، یہ زمین کا کام. تو اس کی دلیل کیا تھی؟ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں قیاس مع الفارق، یعنی ایسا قیاس کیا جس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، ایک تو انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، دلیل دی، اور دلیل بھی ایسی جو دلیل بے بنیاد، جس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کو غصہ آیا، کیا کہا؟ فَاهْبِطْ مِنْهَا، نکل یہاں سے. فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تیرے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں ہے کہ تو تکبر کرے. فَاخْرُجْ، نکل یہاں سے. إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو نیچ ہے، تو گیا گزرا، تیری کوئی اوقات نہیں. اچھا، کچھ لوگ ڈھیٹ بڑے ہوتے، بولو، سمجھاؤ، مارو، کاٹو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اللہ گمراہ یہاں سے بھگا رہے ہو، ٹھیک ہے چلے جاتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہے پتا ہے؟ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مہلت دیتے. اب وہی پرانی بات، کس سے مانگ رہا اور کیا حوالہ دے رہا؟ ربی. ابلیس کو بھی پتا ہے کہ اللہ کو اس کی ربوبیت کا حوالہ دو تو وہ دیتا ہے. انبیاء کرام کی دعائیں کیسی؟ ربی ربنا ربی ربنا. تمام نبیوں کی عقل مندوں کی دعائیں ربنا 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 ربنا. ابلیس بھی کیا کہہ رہا ہے؟ ربی، میرے رب. رب کو رب کا حوالہ دیجئے، اسے اچھا لگتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے. تو کیا کہتا ہے؟ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی پکار کو قبول کر لیا. تو ابلیس نے جب پکارا اللہ کو، کیا کہا؟ ربی، اے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، مہلت دے. کتنی؟ الی یوم یبعثون، کب تک کی؟ قیامت تک کی. بھائی اللہ سے مانگو تو تھوڑا نہیں مانگو، یہ ابلیس بتا رہا ہے. اللہ سے مانگو. ہم لوگ کچھ لوگ دعا کرتے اللہ چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے. ارے بے وقوف، کس سے دعا کر رہا ہے؟ اللہ سے کر رہا ہے. اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی کہہ سکتا نہیں اس کو نہیں دینا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو اللہ سے مانگو تو اس کی شان کے مطابق مانگو. ابلیس نے اللہ کی شان کے مطابق مانگا. فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک کی مہلت. قال فانک من المنظرین، اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، تجھے مہلت دی گئی، تجھے مہلت دی گئی. پتا کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ ابلیس کی بھی سنتا ہے. یہاں بھی یہ پتا چل رہا اللہ کو رب کا حوالہ دو، وہ دعائیں قبول کرتا ہے. اچھا، یہاں پر آدم کے وسیلے سے گیا، آدم کے وسیلے سے گیا کہ آدم کی وجہ سے، آدم کا سجدہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے راد درگاہ کر رہا، ہٹا رہا، رجیم کہہ رہا، مردود کہہ رہا، لعنتی کہہ رہا. تو چلو آدم کے وسیلے سے جاؤں کہ اللہ تعالیٰ دے دے. کیا پتا چلا؟ اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں. ان کا، ان کا، ان کی شان کا، ان کا صدقہ طفیل، یہ سب اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ سے ڈائریکٹ مانگا. اچھا آگے، اب جب اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دیا تو کیا کہتا اللہ سے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. کسے کہہ رہا؟ اللہ سے. تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس وجہ سے اب میں کیا کروں گا؟ اب دیکھیں، بعض لوگ اپنی غلطی قبول نہیں کرتے، اس کا ٹھیکرا کسی اور کے سر پھوڑ دیتے، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. تو اس نے بھی کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تو ایسے ہی کچھ لوگ یہاں بھی کہتے ہیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. ایسا اللہ ہی نے چاہا تو میرے ساتھ یہ ہوا، اللہ نے چاہا تو میرے ساتھ یہ ہوا، اللہ نے چاہا تو میں اس راستے پہ آ گیا، اللہ نے نہیں چاہا تو میں نے یہ کام نہیں کیا. یہ ابلیس والی دلیل ہے. کہا تو نے مجھے گمراہ کیا، اس وجہ سے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں. کیا پتا چلا؟ ابلیس بھی کہہ رہا ہے سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا. کیا کہہ رہا؟ صراطک المستقیم. یہ نہیں کہہ رہا کہ صراط المستقیم میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. کیا کہہ رہا؟ صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ابلیس بھی مانتا ہے کہ اللہ کا راستہ ہی سیدھا راستہ. پھر کیا کروں گا؟ سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. اور آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو اکثر لوگوں کو کیا پائے گا؟ ناشکرا. اور سورہ سبا میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّ، اللہ سے جو وعدہ کر کے آیا تھا ابلیس نے اس وعدے کو پورا کیا.
اور آج اکثریت کیا ہے؟ گمراہ. تو اللہ نے بھی اس کی بات کے جواب میں کیا کہا؟ سن اخرج منہا مذءوما مدحورا، نکل یہاں سے نالائق کہیں کا. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی تیری بات مانے گا میں تجھے اور تیرے بات ماننے والوں کو سب کو اٹھا کر جہنم سے بھر دوں گا، سب کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دوں. بہرحال اب ابلیس کیا ہو گیا؟ مردود قرار پایا، رادے درگاہ ہو گیا. لیکن ابھی تک دنیا میں ان لوگوں کو بھیجا نہیں گیا، ابلیس کو بھی نہیں بھیجا، وہیں رہ رہے ہیں. آدم علیہ السلام بھی تنہا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے کس کو پیدا کیا؟ حوا علیہ السلام. اللہ نے تذکرہ کیا سورۃ النساء میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. کون سا رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں کے ملاپ سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا کے اندر ملا دی. تو اس رب سے ڈرو. اب حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی تنہائی دور ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آدم سے اور حوا سے کہا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو. اب یہاں ایک سوال ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا جس جنت میں رہ رہے تھے وہ جنت آسمان پر تھی کہ زمین پر؟ آسمان پر. اس لیے کہ آگے کی جو باتیں آئیں گی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آدم اور حوا اس جنت میں رہ رہے تھے جو آسمان میں. تو اللہ نے کہا یہاں رہیے، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جو دل کرے وہ کھائیے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالم ہو جاؤ. اب یہیں سے ابلیس اپنا کام شروع کرتا ہے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کے پاس شیطان آیا. شیطان کون؟ وہی ابلیس. اب کیا کہتا ہے؟ اچھا یہاں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اس کے پاس بھی شیطان جاتا ہے. وسوسہ کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے، اور جو آپ کے ساتھ شیطان تھا وہ کیا کر لیا؟ اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ ایمان لیا. کوئی بھی انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو کوئی بھی شیطان کے وسوسوں سے محفوظ نہیں ہے. اسی لیے ہمیشہ معوذتین کا جو ہے ذکر کرتے رہیے، پڑھتے رہیے. کیا کہا اللہ نے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینے میں آتا وسوسہ ڈالتا. آیا آدم اور حوا کے پاس، کہنے لگا. اچھا اللہ نے ذکر کیا لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما، وسوسہ دلانے آیا لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ انتقام لینا مقصد نہیں تھا کہ آدم کا میں نے سجدہ نہیں کیا تو اس وجہ سے چلو اب ان سے انتقام لیا جائے، بدلہ لیا جائے. کیا مقصد تھا پتا ہے آپ کو؟ کوئی بتا سکتا آپ میں سے؟ ہاں اصل چیز چھوڑ رہے ہیں آپ جی؟ کوئی کیا بولا بچہ؟ ہاں ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. شیطان کا، ابلیس کا اصل مقصد کیا تھا؟ بے لباس کرنا. لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما، اس بچے کو میری طرف سے انشاءاللہ انعام. کیا مقصد تھا؟ تاکہ ان دونوں کے جسم پر جو لباس ہے ان کے ستر کو چھپانے کے لیے وہ ظاہر کر دے. بے لباس کرنا مقصد تھا. آیا دونوں کے پاس اور کہتا ہے آدم اور حوا جانتے ہو ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تمہارے رب نے اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا پتہ؟ نہیں. بتاؤ. بتایا. کیا بتایا؟ دو چیزیں. الا ان تکونا ملکین، اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو کیا بن جاؤ گے؟ فرشتے. او اگر فرشتے نہیں بنے او تکونا من الخالدین، ہمیشہ والی زندگی مل جائے گی. کا دو میں سے ایک پکا ملے گا، یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا تو جو ہے ہمیشہ والی زندگی مل جائے گی. انسان کو کیا چاہیے؟ مرنا نہیں چاہتا. یہ مرنا نہیں چاہتا. موت آنی ہے لیکن مرنا پھر بھی نہیں چاہتا.
بہرحال اچھا یہ بات تو کہی لالچ. دنیا کا دوسرا گناہ جو اب ہونے جا رہا ہے وہ کس کی بنیاد پر؟ لالچ ہے. لالچ بری بلا ہے, ہم سب سنتے رہتے. کتنی بری بلا ہے کہ لالچ دلایا, لالچ دلانے کے بعد کیا وقاسمہما, اور کیا کھایا؟ قسم. دوسرا کام. تیسرا کام کیا کیا؟ انی لکما لمن الناصحین. آدم اور حوا اگر آپ دونوں کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ دونوں سے دشمنی نبھا رہا ہوں, نہیں نہیں, انی لکما لمن الناصحین, میں آپ دونوں کا بہت خیر خواہ ہوں, بہت خیر خواہ ہوں, میں آپ دونوں کا بھلا چاہتا ہوں. تین چیزیں لے کر کے آیا, وسوسہ دلایا, فضیلت بتائی کہ اس درخت کا پھل کھانے سے فائدہ کیا ہوگا, قسم بھی کھایا, اور چوتھی چیز کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں, گھبرائیے نہیں, پریشان نہ. اللہ نے کیا کہا؟ فدلاہما بغرور. دونوں شیطان کے دھوکے میں آ گئے. اور اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا, کیا آج ہی قرآن کی کئی جو ہے پارہ نمبر 2 کے حوالے سے کئی ایک آیتیں آئیں, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن ہی بناؤ. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, اور اپنے ساتھیوں کو, پارٹی کو بلاتا تاکہ سب کو جہنم میں لے کر کے چلا جائے. تو اللہ کہتے ہیں فدلاہما بغرور, دھوکے کا شکار ہو گئے. فلما ذاق الشجرہ, جیسے ہی درخت کا پھل چکھا, مزہ, ٹیسٹ, پھل کھایا نہیں, ٹیسٹ, مزہ لیا. اب یہ درخت کون سا تھا؟ کون سا تھا؟ ارے بھائی چھوڑو نا, کون سا بھی رہو. ہمارے ایسے ہی کچھ اور, عید پہلے کی بقرعید, غیر ضروری سوال. اور اس پر باقاعدہ آپ دیکھو, سرچ کرو کہ آدم اور حوا نے کون سا پھل کھایا تھا جنت میں, یوٹیوب پر ابھی دیکھو, ایک سے ایک مفتی بیٹھے ہوئے, ایک سے ایک. ایسا لگا سب سارے لوگ ساتھ تھے آدم اور حوا کے. ہے کہیں تفصیل نہیں آئی بھائی, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, کہیں کوئی تفصیل نہیں کہ کون سا درخت تھا, کون سا پھل تھا, اس میں کیا ہے. کچھ لوگوں تو گندم تھا. ارے گندم کا کون سا درخت ہوتا ہے؟ اللہ نے شجرہ کا, شجرہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی جڑ ہو, جس کے تنے ہو, جس کی برانچز ہو, شاخیں ہو, اسے پیڑ کہا جاتا ہے, اسے شجرہ کہا جاتا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں گیہوں تھا, گندم تھا, جو تھا, اپنے اپنے یہاں کے لوگوں کے حساب سے, جو ہمارے یہاں وہی تھا جنت میں. بہرحال کھایا, اللہ نے نام بھی نہیں دیا, درخت کا پھل چکھا, مزہ چکھا, ٹیسٹ چکھا. فوراً وہی ہوا جس مقصد کے تحت ابلیس نے دونوں کو وسوسہ دیا. کیا ہوا؟ بدت لہما سوآتہما, دونوں بے لباس ہو گئے, دونوں بے لباس ہوئے, دونوں کی شرمگاہیں نظر آنے لگی. کیا کیا؟ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور دوسرے پیڑ پودوں درختوں کے پتے توڑ کر اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا, فوراً ان کے رب کی طرف سے آواز آئی, أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ, آدم اور حوا کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کا پھل کھانے سے, اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے؟ پھنس گئے. اب کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ دونوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اتر جاؤ. حبوط, حبط یحبط کا مطلب ہوتا اترنا, اوپر سے نیچے آنا. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ جس جنت میں رہ رہے تھے وہ جنت کہاں تھی؟ آسمان. اچھا اب یہاں پر ایک سوال, اگر آدم اور حوا سے یہ غلطی نہیں ہوتی تو جنت میں رہتے؟ جنت میں رہتے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کاش آدم اور حوا نے اس درخت کا پھل نہ کھایا ہوتا تو ہم جنت میں رہتے. کس نے کہا؟ کس نے کہا بھائی؟ بنائے ہی گئے تھے زمین کے لیے, جنت میں کیسے رہتے؟ یہ جو شوشہ ہے نا, بعض آپ دیکھیں کئی لوگ اس طریقے کی شاعری کرتے ہیں, اس طریقے کی جملے بازیاں کرتے ہیں, اور اپنی کہتے ہیں کہ آدم سے ہی خطاؤں کا سلسلہ چالو ہے, آدم نے خطا نہ کیا ہوتا ہم جنت میں رہتے. بلا وجہ کی غلطی کر لیا انہوں نے. ایک درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا, بچ نہیں سکے. تو اللہ نے بنایا تھا زمین کے لیے, اور یہ غلطی وجہ بن گئی, سبب بن گئی. آپ کے ساتھ جیسے زندگی میں حادثات ہوتے ہیں نا,
تو آپ کے ساتھ کچھ ہونے والا ہوتا لیکن سبب بن جاتی ہے آپ کی غلطی. تو آپ کو بھیجا جانے والا تھا زمین پر, لیکن وجہ کیا بن گئی؟ غلطی جو آدم اور حوا نے دونوں نے کی. لیکن اب یہاں پر انسان اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ انسان کو غلطی کا احساس ہوا, شرمندگی ہوئی, ندامت ہوئی, اور اس احساس میں مبتلا ہوئے کہ بلا وجہ ہم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اس درخت کا پھل کھا لیا. اور شیطان نے کوئی غلطی کا احساس نہیں, کوئی ندامت نہیں, کوئی شرمندگی نہیں, کوئی اللہ کا خوف نہیں, اور اسی لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگی, تکبر کیا, انکار کیا, کفر کا کام کیا, اور اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت بھی مانگ لی. اب جب ان دونوں کی غلطی کا احساس اللہ نے دیکھا تو اللہ نے کیا کیا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا رب کی طرف سے کیا؟ کچھ کلمات, کچھ دعائیہ جملے. کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کتنی پیاری سی دعا. اے ہمارے رب, دیکھیں رب کا حوالہ آدم اور حوا بھی دے رہے, اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. جب بھی دعا مانگیے اپنے گناہوں کا ضرور تذکرہ کیجیے. اللہ گناہ ہوا ہے, نو ڈاؤٹ, کوئی شک نہیں, گنہگار ہو, خطائیں ہوئی. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو نے معاف نہیں کیا, وَتَرْحَمْنَا, تو نے رحم نہیں کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. فَتَابَ عَلَيْهِ, دونوں نے توبہ کیا, اللہ نے دونوں کی توبہ قبول کر لی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, وہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا. لیکن اب دونوں کی توبہ قبول ہوئی, ابلیس اپنی جو ہے لائن لینتھ پر اڑا ہوا ہے, اسی پر ہے, راستے پر برقرار ہے. اب اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, چلو اب یہاں سے نکلو, اب یہاں رہنے کا مزید تمہیں موقع نہیں دیا جائے. پھر سے وہی جملہ دوہراؤں, جنت فری میں صرف آدم اور حوا کو ملی تھی, اب کسی کو جنت فری میں نہیں ملی. اب کیا کرنا پڑے گا؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ کہتے جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اسے کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا, اور جو ہماری باتوں کا انکار کرے گا, جھٹلائے گا, اولئک اصحاب النار, یہی لوگ جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون, اسی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. آدم اور حوا زمین پر آ گئے, ابلیس کو بھی دنیا کے اندر بھیج دیا گیا. کہاں اترے؟ کہاں اترے؟ ہاں, کسی نے کہا سری لنکا میں اترے, کسی نے کہا عرب میں اترے, کسی نے کہا انڈیا میں اترے, سب لوگ تھے وہاں پہ. کہیں نہیں ہے بھائی, زمین پہ اتارا. کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا, آ گئے زمین پر, جس کے لیے بنائے گئے تھے زمین پر آئے. اب یہاں سے زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. چیزیں پہلے سے سیٹ ہیں, ساری چیزیں ترتیب دی جا چکی ہے, سارے وسائل, سارے اسباب, اور یاد رہے اسی زمین پر زندگی ہے بس, اس کے علاوہ کہیں زندگی نہیں, کہیں زندگی نہیں. چاند, سورج, کہکشائیں, آپ گلیکسیز, یہ تو ایک چھوٹا سا ہے, چھوٹا سا. یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں, جس میں 206 ملک ہیں, یہ زمین بس اتنی چھوٹی سی, 800 کروڑ کی آبادی. ایسی کتنی کہکشائیں, گلیکسیز ہیں کہ زمین جیسی چیزیں اس میں سما سکتی ہیں, لاکھوں کروڑوں. انسان اتنا سا بار بار میں بولتا ہوں, اس زمین پر رہنے والا اتنی چھوٹی سی زمین پر, اس کے ایک ملک کے, ایک صوبے کے, ایک ضلع کے, ایک شہر کے, ایک علاقے میں, ایک گھر میں 5, 5.5, 6 فٹ کا انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ اللہ کو بھی پکارنے لگ جاتا, للکارتا ہے. کون ہے؟ من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ پاورفل کون؟ یہ انسان کے اوقات. بہرحال زمین پر آنے کے بعد نسل انسانی کا آغاز ہوا, اور اللہ کا قاعدہ بن گیا میری طرف سے ہدایت آئے گی. اب آدم علیہ السلام اور حوا کے بعد دنیا میں آنے کے بعد نسل انسانی کا آغاز ہوا. 1000 سال تک کوئی شرک نہیں, کوئی کفر نہیں. غلطیاں ہوئیں, گناہ ہوئے, خطائیں ہوئیں,
لیکن شرک اور کفر کا عمل دنیا کے اندر 1000 سال تک نہیں ہوا. اللہ کہتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت ایک جماعت میں، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف کے دور کا آغاز بعد میں ہوا اور اللہ تعالیٰ کا قانون اتارا گیا. اچھا، اب تک میں نے 2 گناہوں کا تذکرہ کیا. سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ تکبر، جو کس نے کیا؟ ابلیس نے. دوسرا گناہ کون سا ہوا؟ لالچ، نفس پرستی، خواہشات کی اتباع. کس سے ہوا؟ آدم اور حوا سے. اب تیسرا گناہ جو ہوگا، جس کا آج تذکرہ ہم نہیں کریں گے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں جس کا ہم تذکرہ کریں گے، وہ گناہ حسد، جلن، دوسرے کو اپنے سے جو ہے کمتر سمجھنا، یا یہ کہہ لو ان کی چیزوں سے جلنا اور کڑھن میں مبتلا ہونا، جو حابیل اور قابیل کے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان ہوا. اور یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھا، آدم علیہ السلام کی نسل کیسے آگے بڑھی، اولاد کیسے دنیا کے اندر پھیلی، کتنی اولاد ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، اور حابیل اور قابیل کا اصل قصہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے، اور پھر اس میں ہماری کچھ غلط فہمیاں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آدم علیہ السلام کی وفات کب ہوئی، کتنی عمر میں ہوئی، کہاں ہوئی، اور آدم علیہ السلام کے قصے سے ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا نصیحتیں ہیں. یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ان باتوں کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوگا. تو گویا کہ کل آدم علیہ السلام کا بقیہ حصہ اور ادریس علیہ السلام جو دوسرے نبی ہیں ان کا مکمل قصہ آپ کے سامنے تراویح کے بعد کی مجلس میں بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو سنی گئی جو باتیں ہیں ان باتوں میں سے جو اچھی باتیں ہیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو گناہ کی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.